چیز یہ دیکھنی ہے یہ ہوا کیسے رہا ہے. یہ جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, بارشوں کے اوپر ایسا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے ہے کیا. یہ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے. اب یہ ان سب کا جو میں سمجھتا ہوں جو کلپریٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ گیسوں کا جو اخراج ہوتا ہے, یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پیدا ہو رہی ہے, میتھین ہو رہی ہے جو ہم چاول لگاتے ہیں, جو امیشن ہوتی ہے میتھین گیس کی, اس کے 2-3 سورسز ہیں. ایک چاول کی فصل ہے, ایک پھر جو ڈیری سیکٹر ہے اس سے یہ ساری کی ساری امیشن ہوتی ہے. اب جو چاول کی ہوتی ہے وہ چاول اس لیے ہوتا ہے کہ جو کم پانی کھڑا رکھتے ہیں, تو جب یہ زمین کے اندر جو مختلف پروسیس چل رہے ہوتے ہیں ان میں ایک ڈی نائٹریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے. جب ڈی نائٹریفیکیشن, پہلا نائٹریفیکیشن ہے پھر ڈی نائٹریفیکیشن ہے. اب ڈی نائٹریفیکیشن جب ہوتی ہے تو پھر اس میں سے N2O نکلتی ہے. ٹھیک ہے. تو N2O ایک ایسی پوٹنٹ گیس ہے کہ اگر ہم ایک CO2 مالیکول کا موازنہ کریں N2O سے تو وہ 300 گنا اس کا وزن زیادہ ہے ٹورڈز گلوبل وارمنگ پوٹینشیل. لائک وائز جو میتھین ہے وہ تقریباً 25 ٹائمز اس کا جو اثر ہے وہ زیادہ ہے CO2 سے. سو ایک CO2 کا مالیکول جو ہے اس کے مقابلے میں اگر میتھین دیکھیں اور N2O دیکھیں تو N2O جو ہے وہ 300 ٹائمز زیادہ اس کا امپیکٹ ہے گلوبل وارمنگ پوٹینشیل کے اوپر, اور 25 گنا جو ہے وہ میتھین کا ہے کمپیئر ٹو ایک مالیکول. سو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو گیسز ہیں جب یہ نکلتی ہیں, اخراج ہوتی ہیں, تو بیسیکلی پھر یہ کاز بنتی ہیں, سبب بنتی ہیں ٹیمپریچر کے میکسیمم ہونے کا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں پتہ ہے کہ جب ہائیڈروجن سائیکل ہوتا ہے تو پھر بارشوں کو بھی امپیکٹ کرتی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ ابھی تو ہم مثال دے رہے ہیں اپنی, اولے پڑ گئے. ابھی امریکہ اتنا ایڈوانس ہے, ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں کیلیفورنیا میں کیا ہوا, آگ لگی 40-50 ملین کا ایک گھر. یہ ہم جو دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ بالی ووڈ میں کام کرتے ہیں, بڑے امیر لوگ ہیں, جل کے راکھ ہو گئے ہیں. اور وہاں پہ فارسٹ تھا, فارسٹ کو قابو نہیں کر سکے. اسی طرح 2 سال پہلے کینیڈا میں کیا ہوا, سینٹ جانز میں, آپ دیکھیں گوگل کر کے دیکھیں گے کہ اس میں اتنی برف پڑی کہ سارے گھر جو تھے وہ ڈگے, پتہ نہیں چلتا یہ گارا یہ نہیں ہے. رائٹ. یہ پاکستان میں 2 سال پہلے دیکھیں سارا KP میں اتنا پانی, بارشیں ہوئی, اس نے سیلاب کو طرح ہر چیز کو تباہ و برباد کیا. یہ سارے موسمیاتی تبدیلیوں کے ہی کانسیکوینسز ہیں. لیکن گو بیک ٹو دی پریویس پوائنٹ کہ اس میں اگر ہم گرین ہاؤس گیسز جو ہیں ان کے اخراج کو کسی طرح کم کر سکیں تو پھر ہم ان کو بھی روک سکیں گے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں ہم پڑھتے تھے بایولوجی میں کہ یہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے اس میں 0.03% CO2 ہے, سب سے زیادہ نائٹروجن ہے, ڈائی نائٹروجن جو 78% ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ فضا میں یہ کھلی ایک فری نائٹروجن ہے, جو کہ ہمارے کچھ پودے جو ہیں جن میں یہ اخلیت ہے کہ وہ جڑوں کے ساتھ اس کو فکس کر سکتے ہیں, تو یہ ان میں یہ نائٹروجن جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. نائٹروجن سائیکل بڑا اس میں ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں جو ایک موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کا جو ایک بہت بڑا اثر ہو رہا ہے وہ یہ جو CO2 جب یہ انڈسٹریلائزیشن سے پہلے 0.3% تھی, یا اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 300 ppm تھا, تو ابھی جو آج کا کرنٹ ہے وہ 425 ppm ہے. یہ 2050 میں جا کے 650 سے 750 ppm ہو جائے گی, یعنی ڈبل ہو جائے گی, اور ایٹ دی اینڈ آف سینچری اٹ مے گو اپ ٹو 800 اور 1000 ppm. سو تھیوریٹیکلی تو یہ ہے کہ جتنی CO2 زیادہ ہوگی اتنی فرٹیلائزیشن زیادہ ہوگی, CO2 فرٹیلائزیشن زیادہ ہوگی, پیداوار زیادہ ہوگی. لیکن اس کا جو ڈاؤن سائڈ اس کی ہے یا جو اس کا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی فصلوں میں نائٹروجن ہے, پروٹین یہ اس کو ڈائلیوٹ کرے گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 2050 میں جا کے ہمیں 70% جو ہے وہ ہمیں زیادہ غذائی اجناس پیدا کرنی ہے, تاکہ ہم جو 2050 میں ہماری 10 بلین پاپولیشن ہو رہی ہے, ہم نے اس کو کھلانا ہے. کہاں سے کھلائیں گے؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم پیدا زیادہ کر رہے ہیں, CO2 زیادہ آ رہی ہے, تو وہ جو ہماری پروٹین ہے, امائنو ایسڈز ہیں, ان کو ڈائلیوٹ کرے گی. مثال کے طور پہ اس وقت جو ایوریج, میں کینیڈا کی مثال دے رہا ہوں چونکہ میں ادھر رہتا ہوں, تو ایوریج کینیڈین جو ہے ان کو تقریباً کوئی 3600 کلو کیلریز پر ڈے ان کو اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم
اس موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں اگر CO2 بڑھ کے 1000 تک پہنچ جاتی ہے تو جو بجائے جو پیدا ہم زیادہ کر رہے ہیں اس میں جو پروٹین کم ہو جائے گی، تو پروٹین جو ہم غذا ہمیں جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کی کلو کیلوریز پوری کرنے کے لیے ہمیں اور خوراک چاہیے۔ جیسے ہم مختلف کمپوننٹس لیتے ہیں، کوئی آٹا کھا رہا ہے، کوئی گوشت کھا رہا ہے، کوئی دالیں کھا رہا ہے، تو پھر جتنی ہماری ریکوائرمنٹ اس وقت ہے 3600 کلو کیلوریز، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اور پھر غذائی جو اجناس ہیں ان کا سہارا لینا پڑے گا تاکہ ہماری کلو کیلوریز، تو یہ بھی ایک جو ہے اس کا امپیکٹ ہے موسمیاتی تبدیلیوں کا وجہ ہونا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون کون سے عوامل جو ہیں وہ ہمیں اپنانے چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج میٹیگیشن اینڈ اڈاپٹیشن پالیسی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ان گرین ہاؤس گیسز کو، ہمارے جو کراپنگ سسٹمز ہیں ان کو ہم کون کون سی اس میں ایسے عوامل ہمیں کرنے چاہیے یا کون سا ہمیں ایسا جو پریکٹس کرنی چاہیے کہ جس سے ایک گیسز کم ہو جائیں۔ اور بہت سارے دیکھیں سائنٹسٹوں نے ماڈلنگ کی ہے، دیکھا کئی سارے جو جتنے ماڈل ہیں، فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جیسے جو RCP کے 4 ماڈل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس میں RCP 8.5 ہے یا 2.6 ہے، تو جو 2 ماڈل بیچ میں ہیں، اگر ہم اس پہ کوئی کام نہیں کریں گے، گرین ہاؤس گیسز کو ریڈیوس کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں کریں گے، تو یوں کہہ لیں ہم کہتے ہیں کہ بزنس ایز یوزل، مائی گڈنس، یعنی مطلب کوئی پالیسی پہ عمل نہیں ہو رہا۔ ہاؤسز گیسز کے اوپر اگر کنٹرول ہم نہیں کریں گے تو آنے والے وقتوں میں کوئی بہت اچھی باتیں نظر نہیں آ رہی، بے شمار اس کے مضر اثرات اور زیادہ بڑھیں گے۔